اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 7 رجب ہے 907 ہجری، 15 جنوری 1502 عیسوی، جس کا ابھی 2014 جا رہا ہے۔ تاریخ وصال آپ کی جو ہے وہ 14 رمضان المبارک 970 ہجری، 6 مئی 1563 جو ہے عیسوی ہے۔ تو قمری سال کے مطابق آپ کی زندگی مبارک تقریباً 63 سال ہوئی، قمری سال کے مطابق، کیونکہ جب یہ گنا جاتا ہے تو قمری سال اور شمسی سال میں فرق پڑ جاتا ہے۔ الغوث العظم الشیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 437 سال بعد جو ہے یہ پیدا ہوئے۔ آج 2014 میں ان کو پردہ فرمائے 451 سال جو ہے وہ ہو چکے۔ تحقیق کے ذرائع جو ہیں، تحقیق کرتے ہوئے کن کتابوں کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ آپ کی اپنی کتاب لکھی ہوئی جواہر خمسہ، اوراد غوثیہ، اور قدیم ترین جو کتاب لکھی گئی آپ کے اوپر وہ آپ ہی کے خلیفہ حضرت فضل اللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جس نے بہت زیادہ کام کیا ان کے اوپر، ساری فارسی کی، انگلش کی، وہ سب کتابیں جو ہے وہ اکٹھی کرنے کے بعد بہترین جو ہے وہ مقالہ لکھا ہے وہ ڈاکٹر مسعود صاحب ہے۔ یہ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ جو کتابوں کے بڑے رسیہ ہیں۔ کچھ لوگ شاید نہ جانیں، یہ ڈاکٹر مسعود صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جامع مسجد فتح پوری دہلی کے خطیب شاہی مفتی اعظم محمد مظہر اللہ، ان کے یہ صاحبزادہ صاحب ہیں۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ان کے نام کے اوپر۔ ویسے عام طور پر شاہ محمد غوث گوالیاری یہ اتنا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے سید شاہ محمد غوث الاولیاء شتاری گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نام کے شروع میں سید جو ہے وہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں ان کے نام میں سید و نا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سید لکھ دیا، اور شجرہ نسب لکھتے ہوئے بھی اس کے اندر جو ہے وہ سید ہے۔ اب اگر سید سے مراد ذات ہے تو پھر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اگر سید سے مراد سید و نا ہے تو پھر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اتنے مرتبے پر فائز ہے۔ اب یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ بہت بڑے بڑے محققین نے کتاب میں لکھتے ہوئے تسامو کر دیا ہے۔ بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں یہ تسامو کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی جس کو آپ لوگ عام لفظوں میں غلطی کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ لوگ محقق ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بڑے بزرگ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تحقیق کا ذریعہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ ان سے تسامو ہو جاتا ہے۔ اب جیسے میں بتاتا جاؤں آپ کو، بہت بڑے مقرر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ ان کے نام سے ہیں۔ تو ان سے بھی تسامو ہو گیا۔ جب وہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تقریر کر رہے ہیں تو ان سے ہم اب غلطی نہیں کہیں گے۔ انہوں نے ایک تقریر کی ہے 9 جون 1992 کو، موضوع تھا امام حسین اور صبر، CD کا نمبر ہے 13۔ اس میں بیان کیا کہ شاہ محمد غوث گوالیاری جن کا مزار لاہور میں ہے، اب وہ جن کا مزار لاہور میں ہے کہہ کے گوالیاری بھی بولا۔ اب یہ تسامو ہے، کیونکہ شاہ محمد غوث جو ہیں وہ 3 ہیں، شاہ محمد غوث گوالیاری، شاہ محمد غوث لاہوری، شاہ محمد غوث پشاوری۔ اب جو شاہ محمد غوث گوالیاری ہیں ان کے والد کا نام خطیر الدین ہے، اور ان کا مزار گوالیار کے اندر ہی ہے۔ اور جو شاہ محمد غوث لاہوری ہیں، جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یہ گوالیاری جو لاہور میں ہیں یہ سید ہیں، اور یہ پشاور سے آئے تھے۔ تو وہ جو شاہ محمد غوث پشاوری ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے مرید ہیں، شاہ محمد غوث لاہوری کے۔ تو یہ جو ہوتا ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے تسامو جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب شاہ محمد غوث گوالیاری جو ہیں انہوں نے فیض حاجی حمید الدین حصور رحمۃ اللہ علیہ سے پایا، اور یہ جو شاہ محمد غوث لاہوری ہیں انہوں نے فیض میاں میر سے پایا ہے۔ یہ وہاں جایا کرتے تھے، وہاں پھر خام میں آ کر انہوں نے ان کو فیض عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوتا ہے کہ تسامو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تحقیق کا ذریعہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو تسامو ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جن لوگوں نے لکھا کہ آپ سید ہیں وہ تسامو ہوا۔
لیکن میں کس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذات کے اعتبار سے نہیں، ویسے تو بہت بلند درجہ ہے آپ کا، لیکن وہ جو تصور ایک آتا ہے آل نبی اولاد علی کا، تو آپ خود اپنی کتاب جواہر خمسہ کے اندر، بہت ٹاپ کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، تو جواہر خمسہ کے اندر آپ نے خود لکھ دیا کہ میرا تعلق جو ہے خاندانی، میرا تعلق جا کر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ لکھتے ہیں جواہر خمسہ میں اس کے دیباچہ کے اندر، تو کیا کہتے ہیں؟ فقال الفقیر الراجی الی اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار محمد بن خطیر الدین۔ سن لیا آپ نے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان کرتے ہوگا، محمد اپنا نام بیان کیا، اور بن خطیر الدین، بن لطیف، بن معین الدین قتال، بن خطیر پھر آ گیا ایک دفعہ، اور یہ لگتا ہے کہ آپ کے خاندان میں یہ 2 مرتبہ نام آیا، بن با یزید، بن خواجہ فرید الدین عطار۔ تو جب انہوں نے خود لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ویسے آپ سیدنا انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ لگتا ہے، شاہ محمد۔ تو شاہ کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ شاہ جو ہے یہ عام لفظ ہے، یہ شاہ کا معنی اصل میں بادشاہ ہوتا ہے، شاہ کا معنی اصل جڑ ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کا معنی جو وضع کیا گیا تھا وہ جڑ اور اصل کے لیے کیا گیا تھا، پھر اس شاہ بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ پھر جو شاہ ہے یہ سادات کرام جو تھے اپنے نام کے آخر میں استعمال کرتے تھے شروع کے اندر، تو اس سے مراد یہی ہوتا تھا کہ یہ سادات کرام ہے۔ بعد میں پھر کیا ہوا کہ ہندوؤں میں، سکھوں میں بہت سارے لوگوں نے لفظ شاہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اب سادات کرام اس کو اپنے نام کے آخر میں کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو شاہ جو ہے یہ اس کا معنی بادشاہ، اور بڑے کو ٹائٹل دے دیا جاتا تھا۔ اصل نام جو ہے وہ آپ کا محمد ہے۔ محمد یہ مضاف سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بہت زیادہ بار تعریف کیا گیا۔ یہ محمد جو ہے یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر یہ ذاتی نام ہے، آسمان پر آپ کا ذاتی نام احمد ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کا تعارف کروایا تو احمد بولا، محمد نہیں بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود آسمانی ہے، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ورنہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے بعد ایک آئے گا جو محمد ہے، کیونکہ حضور کا نام زمین پر تو محمد ہے۔ وہ چونکہ آسمانی تھے، انہوں نے اس لیے ان کا آسمانی نام بتایا، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر لوگ جو ہے اپنا نام اکثر محمد ہی رکھتے تھے، حضور کی محبت میں نام محمد ہی رکھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے نام کے ساتھ محمد نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آپ کبھی یوں پڑھتے ہو محمد ابو بکر صدیق، محمد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محمد، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اظہار جو ہے وہ بعد میں زیادہ کرنا پڑا تو لوگ جو ہے اپنے نام کے ساتھ محمد رکھتے تھے۔ لفظ غوث یہ آپ کی ایک یونیک پہچان ہے۔ ویسے ہم لوگ جب بھی کبھی غوث بولتے ہیں تو مراد جو ہے وہ غوث العظم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے، کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی ہستی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے معانی دوسرے کے اوپر بھی صحیح فٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ لفظ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ جب وہ بولا جائے تو ایک ہستی ہی مراد لی جاتی ہے۔ تو غوث جب بھی بولیں گے تو ایک ہستی مراد لی جاتی ہے، عبد القادر گیلانی، حالانکہ غوث کا معنی مدد ہوتا ہے۔ غور سے سماعت کیجیے گا، غوث کا معنی مدد ہوتا ہے، تو غوث العظم بڑی مدد، اور الغوث کسے کہتے ہیں؟ الغوث کھانے وغیرہ کی مدد۔ تو امام راغب اصفہانی نے یہی معنی بیان کی ہے، کون سے؟ کہ غوث کا معنی مدد ہے۔ تو یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا ہے اور یہ آپ کو مقام بھی عطا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ شاہ محمد غوث، یہ جو غوث ہے یہ ٹائٹل آپ کو ملا لوگوں کی طرف سے، اور آپ کو مقام غوثیت بھی عطا کیا گیا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہے تو کچھ تو سوچو کہ مقام تو کوئی ہوگا نا ان کا بھی، تو وہ اخبار الاحیار کے اندر کہتے ہیں کہ جب شاہ محمد اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ حاجی حمید الدین کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا اور گفت بیا شیخ محمد غوث، اور بولے اے شیخ محمد غوث آؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بچے کو غوث پکار لیا، بھئی یہ غوث تو نہیں ہے، تو بالکل بچہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر تحقیق کریں تو 9-10 سال کی عمر بنتی ہے، تو آپ اس بچے کو، اس لڑکے کو آپ غوث کہہ رہے ہو؟ تو جواب ذرا سماعت کیجئے گا۔ قاضی حمید الدین حضور نہیں، حصور جو ہیں وہ فرمانے لگے دیکھو کوئی بات نہیں ہے،
بادشاہ جانشین کو بچپن میں ہی شاہ عالم کہہ کر پکارا کرتے ہیں. بچپن ہی میں شاہ عالم. کیوں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد میرا ولی عہد یہ ہے، میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا، تو اسے شاہ عالم کہہ دیتے ہیں. بھائی یہ مقام غوثیت پہ فائز ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. حدیقۃ الاسرار میں یوں ہے کہ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا محمد غوث آمدید. حاضرین گفت یا غوث ہنوز بدرجہ غوثیت نہ رسید، غوث شیخ نہ شد. آپ نے فرمایا حیرت کی بات نہیں ہے، یہ غوث الاغیاث ہوگا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اکبر اور ہمایوں اور اکبر بادشاہ جب آپ کو خط لکھتے تو یوں لکھتے پیر پیرا غوث الثقلین. شیخ وجیہ الدین نے آپ کو غوث پکارا. یہ شیخ وجیہ الدین کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، 60 علوم کے اندر آپ کو دسترس حاصل تھی. اور علوی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مولا علی کی شادی ہوئی تو میں یہ آوان میں بیان کر چکا ہوں علویوں کو. تو بی بی فاطمہ سے نہیں ہے لیکن علوی. عارف و کامل 270 علماء کے ساتھ یہ گجرات میں جب شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا تو 270 علماء کے ساتھ آپ کے پاس آئے اعتراض کرنے کے لیے آپ کے رسالہ معراجیہ کے اوپر جو باتیں تھیں. جب سارے یہ جمع ہو گئے تو آپ نے یوں ان کے اوپر توجہ فرمائی. توجہ فرمانا تھا، سب کچھ بھول گئے. تو ایک دم سے آپ بولے آپ غوث ہو، جو شک کرے وہ کافر ہے. تو شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ شتاری انہوں نے بھی آپ کو غوث جو ہے وہ کہا. تو آپ فرماتے ہیں پہلے تو علم تھا، ذرا توجہ دیجیے گا، پہلے تو علم تھا معرفت نہ تھی، مجھ کو خدا تک جس نے پہنچایا وہ شیخ محمد غوث تھے. یہ انہوں نے عبارت جو ہے وہ تحریر کری. تو بات کچھ سمجھ میں آ گئی. تو میں نے صرف یہ دلائل اس لیے دے رہا تھا آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ غوث جو ان کے نام کے ساتھ آتا ہے درجہ بھی ہے اور آپ کو لوگوں کی طرف سے ٹائٹل بھی دیا گیا. اور غوث کا معنی ہوتا ہے مدد. کون نہیں مدد کرتا؟ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں بزرگان دین ہیں سب نے مدد کی. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے شتاری. یہ جو شتاری ہے یہ سلسلہ ہے، جیسے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اسی طرح شتاریہ ہے. یہ نام نیا ہے، سلسلہ نیا نہیں ہے. اس سلسلے کے بانی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ایران میں اسے عشقیہ کہا جاتا ہے، روم میں اسے بستامیہ کہا جاتا ہے، اور ہندو پاک میں اسے شتاریہ کہا جاتا ہے. اس سلسلہ کو ہندو پاکستان کے اندر مشہور کس نے کیا؟ شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 890 ہجری میں ایران سے ہندو پاک کے اندر آئے. ان کا مزار مبارک مالوا میں ہے، اس کے قلعہ کے اندر ہے. اور یہ 5 واسطوں سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شتاریہ سہروردیہ کی ہی شاخ ہے، اور سہروردیہ یہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. تو بھائی بات جمع تفریق کر کے وہیں آپ پہنچتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. شجرہ طریقت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حاجی حمید الدین حصور رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید ہیں شیخ ابو الفتح ہدایت اللہ کے، اور وہ مرید ہیں شیخ محمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مرید ہیں شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور شاہ عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے. گوالیاری آپ کے نام کے ساتھ گوالیاری آتا ہے. یہ گوالیاری نسبت مکانی ہے. گوالیر تو ویسے انگلش میں جب لکھتے ہیں تو آئی او آ رہا ہے گوالیر. تو گوالیاری اردو میں جب لکھتے ہیں تو یا بیچ میں ڈالتے ہیں گوالیاری، یعنی گوالیار کا رہنے والا. تو یہ آپ کے ساتھ گوالیاری کہاں سے استعمال ہوا؟ وجہ ہی ہے، ویسے تو آپ غازی پور میں پیدا ہوئے، لیکن چونکہ آپ نے خلافت کے بعد اس مقام کو چنا، وہیں آپ کا روزہ بنا، وہیں سے آپ نے فیض جو ہے وہ عام کیا، تو آپ کے نام کے ساتھ گوالیاری وہ شناخت بن گئی آپ کی. تو یہ گوالیار جو ہے اصل میں یہ بتانا کیوں پڑتا ہے، اکثر ہم لوگ ولیوں کے ساتھ جگہ کا ذکر کر دیتے ہیں تو جو آدمی دوسرے ملک کا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے پہچان نہیں پاتا کہ یہ بزرگ ہیں کہاں. تو مجھے پھر اس لیے بھی ریسرچ کرنا پڑتی ہے کہ یہ شہر کہاں ہے، تاکہ دوسرے ملک والوں کو معلوم ہو جائے، اگر وہ کبھی جانا چاہیں یا انہیں موقع ملے تو وہ وہاں پہنچ سکیں. تو میری جتنی ریسرچ ہوتی ہے میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. یہ گوالیار جو ہے اب ظاہر ہے کہ انڈیا والوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی کہ جو پاکستان کے اندر ہے. تو گوالیار جو ہے یہ ملک انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ہے. 8ویں صدی میں راجہ سوراج سین، غور سے سنیے گا، راجہ سوراج جو ہے یہ شہزادہ ہے،
اس کو کچھ بیماری ہو گئی. اب بیماری سے تنگ آ کر یہ باہر نکلا. باہر جب نکلا تو راستہ بھول گیا. راستہ بھولا تو پیاس لگ گئی. پیاس لگی تو یہ اسی جگہ پر آیا. جب پیاس لگی تو ایک بابا اسے راستے میں ملے. بابا جب ملے تو بابا کا نام تھا گوالیپا. کہنے لگے بابا مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ گے؟ انہوں نے کہا آئیے. وہ ایک جگہ پہ لے کر پہاڑی پہ, تو آپ کو پتا ہے کہ پہاڑی جو ہوتی ہیں اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جب اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے. بعض اوقات وہ پانی جو ہوتا ہے وہ آدمی کو شفا دے دیتا ہے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ وہ آدمی کو شفا مل جاتی. اب جب اس نے وہاں سے پانی پیا تو جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی. بیماری دور ہوئی, پیاس بھی بجھی, بیماری بھی دور ہوئی. تو بابا سے کہتا بابا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ بابا نے کہا یار وہ لوگ جو پرانے ہوتے تھے چاہے کسی بھی مذہب کے ہیں, قناعت تو ہوتی تھی ان میں. تو کہنے لگا آپ اس طرح کرو, ہم لوگ یہاں عبادت کرتے ہیں. وہ ہندو تھا, مسلمان نہیں تھا. ہم لوگ یہاں عبادت کرتے ہیں تو ادھر سے آ کے جانور جو ہے نا وہ آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں, تم یہاں دیوار بنا دو. تو راجہ سوراج جو تھا, بادشاہ شہزادہ تھا, اس نے وہاں اپنا مکان بھی بنایا اور ارد گرد دیوار بھی بنا دی. تو وہ مشہور ہو گیا گوالیار. اب گوالیار اندر اس نے محل بنا دیا, باہر جو لوگ اب آباد ہونے لگے, اب ارد گرد آبادی ہونے لگے. تو یہ قلعہ جو ہے اس دور سے مذہبی مرکز بن گیا. ہندو یہاں لوگ عبادت کرتے تھے, مذہبی مرکز بنا. پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس قلعے کی جانب مسلمانوں کا رجحان ہوا, خاص طور پر سادات کرام کا. سادات اس کے قلعے کی جانب بڑھے. ان کا جب قبضہ ہو گیا تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی خلافت کے بعد جو ہے وہ اسی کی جانب آئے اور یہاں آ کر آپ نے قیام کیا. تو بات سمجھ میں کچھ آئی؟ میں سب سے پہلے نام پہ گفتگو کر لیتا ہوں کہ کیونکہ نام ہی کے اندر آدھی تاریخ چھپی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے, آدھی تاریخ نام کے اندر ہی چھپی. اگر صرف نام کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کرتا, ورنہ نام کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے. اب آ جائیے خاندانی پس منظر. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی ہستیاں کہ جو اتنی مشہور ہو گئی. سب سے پہلے آپ کے پردادا جو ہیں معین الدین قتال, یہ نیشا پور ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان کے شہر جون پور کے اندر آ گئے. اس دور میں جو لوگ ایران سے, خراسان سے, افغانستان سے آتے تھے, پہلی بات تو یہ ہوتی تھی کہ وہ ہنر مند ہوتے تھے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی تھی, وہ صاحب علم ہوتے تھے. تو پھر وہاں سے وہ یہاں آ جاتے تھے, کیونکہ اتنی دور اگر سفر کر کے آئے آدمی, اس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو تو یہاں آ کر تو پھر بھوکا مر جائے گا. تو وہ باصلاحیت لوگ ہوتے تھے. اس لیے جب بھی کبھی سنو کہ ایک آدمی ایران سے آیا, خراسان سے آیا, ہیرات سے آیا, تو سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ کسی فن کے ماہر تھے. یہ یہاں آئے, اب زندگی گزرنے لگی بہتر اور اچھی. تو اب اپنی خوبیوں کی بنا پر یہ لوگ اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہو جاتے تھے. تو معین الدین قتال کا مزار آج بھی جون پور کے اندر ہے. شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت, اب یہ جب معین الدین آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا, نام رکھا اس کا لطیف. ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام رکھا گیا خطیر الدین. خطیر الدین کو اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹے عطا فرمائے. اب یہ تاریخ جو ہے اس دور میں خاموش ہوتی, کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, اپنی بنیاد کو بنانے میں لگے رہتے ہیں. شاہ رکن الدین, حضرت شاہ پھول, شاہ ابو الخیر, شاہ ابو الفتح, شاہ قطب الدین, شاہ قدس, شاہ قازم, شاہ محمد. اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹے عطا فرمائے. تو یہی غازی پور پٹنہ بہار کے اندر, یہ غازی پور پٹنہ بہار میں ہے. بروز جمعہ 907 ہجری 7 رجب کو پیدا ہوئے, اور یہ تاریخ آپ نے خود اپنی اوراد غوثیہ کے اندر لکھی. تو جب آپ نے تاریخ لکھ دی ہے تو اب باقی جن سے تسامح ہوا یا جنہوں نے ادھر ادھر سے دلائل لیے, ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے خود یہ اپنی تاریخ ولادت جو ہے وہ تحریر فرمائی. بچپن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ تفصیل سے نہیں ملتا, مگر آپ کی اپنی تحریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بچپن یوں گزارا جیسے 55 گزارا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے بچپن بھی بڑے سوچ کے گزارا, فضول ضائع نہیں کیا, ہر چیز کو سوچا اور اسے حاصل کیا. اور یہ بات ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں روحانیت کا وہ مقام حاصل کر لیا آپ نے کہ جو اکثر لوگ جو ہیں وہ جا کر 60 میں, 30 میں, 40 میں, یعنی بڑی عمر میں جا کے حاصل کرتے ہیں. آپ نے وہ مقام 7 سال کی عمر کے اندر حاصل کر لی. آپ نے خود تحریر فرمایا, این درویش 7 سالہ بود کے دریں راہ آمد, کہ یہ درویش 7 سال کا تھا کہ جب اس فیلڈ کے اندر آ گیا. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے مروجہ علوم نہیں پڑھے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پڑھتا جاتا ہے لیکن وہ ڈیٹیل بیان نہیں کرتا کہ میں نے اس سے پڑھا، اس سے پڑھا، اس سے پڑھا، وہ اس نے کیا پڑھا ہے وہ اس کی تقریر اور تحریر سے جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ لیکن آپ یہ ہے کہ آپ 7 سال کی عمر میں تصوف کے اندر بھی اتنی ہی زور و شور کے ساتھ شامل ہو گئے جتنا کوئی آدمی سکول کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جب آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جس خوبصورتی کے ساتھ اور برمحل آپ قرآنی آیات کا استعمال کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، یعنی ایک لائن کے اندر قرآن کی آیت، حدیث اور اپنی بات، واردات قلبی، بس ایسا خوبصورت۔ کبھی آپ جواہر خمسہ کا دیباچہ پڑھیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، برمحل اور فوراً برجستہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو ایک سفر ملتا ہے آپ کا کہ آپ نے مروجہ علوم بھی جو ہیں وہ پڑھے ہیں، ایک سفر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم ترین سوانح جو آپ کے خلیفہ فضل اللہ شتاری نے لکھی ہے مناقب غوثیہ کے نام سے، اس میں ہے کہ آپ دینی علوم پڑھنے کے لیے بھی نکلے ہیں۔ آپ نے علم صرف، علم نحو، فقہ، قرآن حدیث، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ تو آپ نے جونپور میں قاضی صدر جہاں کے گھر جب قیام کیا تو قیام کے دوران آپ نے قافیہ بھی پڑھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ شرح جامی ہی پڑھے گا تو علامہ ہوگا، قافیہ پڑھا تو علامہ نہیں ہے۔ بس ایک آدمی اگر قافیہ ہی اس انداز سے پڑھ لیتا ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، قافیہ ہی اس انداز سے پڑھ لیتا ہے کہ خود چیزیں اس کے اوپر عیاں ہونے لگ جاتی ہیں، تو ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی عمر 9 سال تھی تو آپ کو معرفت گیان حاصل ہو گیا۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے مروجہ علوم سارے پڑھ ڈالے اور تصوف میں بھی آپ استاد کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اکثر جب ہم لوگ پڑھتے ہیں جی فلاں آدمی نے، وہ ہوتے تو یہ مثالیں ذرا چند ہی ہیں، کم ہوتی ہیں، فلاں صاحب نے 15 سال کے اندر پڑھ لیا۔ پرانے زمانے میں 15 سال میں تقریباً جو ہے نا وہ جو اولیاء کرام جو بڑے بڑے اسکالر ہیں یہ سارا کچھ پڑھ دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جو آج کل کے دور کے اندر نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور کاموں، فضول کاموں کے اندر ہمارا ٹائم بہت لگتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی ٹاپک کی کتابیں اور ایک ہی ٹاپک کو لے کے بیٹھ جائیں اور انہی کی طرح پڑھیں جیسے وہ لوگ پڑھتے تھے، یعنی ٹی وی نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو آپ بھی اس عمر کے اندر وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ کا فضل ہو۔ وہ لوگ ان کاموں میں نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ 3-4 کام اور بھی شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کر لو اگر نیٹ کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں یا ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے ہم کبھی کچھ کھانے لگ جائیں گے، کبھی اٹھ کے باہر چلے جائیں گے، کبھی یہاں آ جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہوتے تھے وہ اتنے علوم جو پڑھ لیتے تھے اور اتنی جلدی جو پڑھ لیتے تھے وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے تھے۔ تو 15 سال کی عمر میں مروجہ علوم بھی پڑھ ڈالے تو تصوف اور روحانیت میں آپ کو غوث کا لقب ملنا آپ کے درجے کو واضح کر دیتا ہے، اور علم شریعت میں آپ کا مرتبہ یوں واضح ہوتا ہے کہ شیخ وجیہ الدین جیسا 60 علوم میں ماہر علامہ آپ کے آگے اپنا سر جھکا رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ دونوں علوم میں ماہر ہیں۔ تصوف کا سفر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی پڑھتے جاتے۔ یہ جو جونپور ہے یہ ملک انڈیا کی ریاست ہے، اتر پردیش کا ضلع ہے۔ اس شہر کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے رکھی تھی، تو نام رکھا اپنے بھائی جون خان کے اوپر، تو جونپور پڑ گیا۔ تو جونپور میں جب آپ تھے تو روزانہ آپ اپنے پردادا کی قبر پہ جایا کرتے تھے، وہاں جاتے، فاتحہ پڑھتے، واپس آ جاتے۔ ایک رات کیا ہوا کہ آپ فاتحہ پڑھنے گئے تو رک گئے، رک جب گئے تو تہجد تک وہیں رکے رہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات گزر گئی۔ تو تہجد کے وقت جو ہے وہ یوں اونگ سی آئی۔ اگر آدمی ساری رات بیٹھا ہو تو اس ٹائم آدمی کو اونگ لازمی آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ساری رات سے آپ جاگ رہے ہیں نا تو اس ٹائم آپ بھاری ہو جائے گا، اونگ ضرور آئے گی۔ اگر آپ نے زور نہ ڈالا تو تہجد گئی، نماز گئی۔ تو تہجد کے وقت ذرا اونگ آئی، اسی کے اندر ہی آپ ایک آواز سنتے ہیں کہ جیسے پردادا کی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں بابا محمد جاؤ صدیقی کے پاس جاؤ، ان کی خدمت بجا لاؤ۔ یہ جانتے ہو صدیقی کون ہے؟ ان سے مراد شاہ ابو الفتح ہدایت اللہ سرمست رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کہا جاؤ صدیقی کے پاس جاؤ۔ آپ اب وہاں سے اٹھے۔
یہ سن کر جونپور سے گور آئے، وہاں آپ ان کے پاس رہے، وہاں سے کان ادھر چلے گئے۔ لگتا ہے کہ یہ جو بیچ میں عبارت چھوٹ گئی ہے، لگتا ہے کہ یہی آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر ایک بزرگ ہیں، آپ پہاڑی کے اوپر گئے، وہاں ان سے جا کر ملے۔ ابھی آپ کا چہرہ ان کے چہرے کے سامنے ہی گیا تھا کہ وہ کہنے لگے، ایک دم سے بولے، فرمانے لگے، خوب آئے، بر وقت آئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، میں مقام غوثیت پہ فائز ہوں، اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، تو مجھے حکم یہ ہوا کہ اپنا فیض اس کو دے کے جاؤ، اور تمہاری شکل مجھے دکھائی گئی، آؤ اور اپنا فیض لو۔ پھر یہ بھی دلیل ہے آپ کے غوث ہونے کی کہ آپ کو مقام غوثیت جو ہے وہ ملا۔ انہوں نے فیض دیا تو فرمان لگے کل آنا۔ آپ چلے گئے، پہاڑی سے نیچے اتر آئے، دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نوافل پڑھنے ہوں گے۔ جو ہی سجدے میں گئے تو بہت دیر ہو گئی، نارملی جیسے ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر لگی۔ جب دیر ہوئی تو آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی۔ خدا قسم بہترین جان دینے کی جو کنڈیشن ہے نا، مجھے سب سے اچھی یہ لگتی ہے۔ میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب میری جان نکلے، جمعے کا دن ہو، نماز پڑھا رہا ہوں اور دوسرے سجدے کے اندر جان نکل جائے، یہ میری آرزو ہے۔ تو سر جو ہے وہ پھر آپ ہی نے، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کفن اور دفن کا جو ہے وہ انتظام کیا اور واپس گور چلے گئے۔ تو واپس جب آئے، واپس آ کر پھر شوق اٹھا کہ جس ہستی کی وجہ سے مجھے اتنے بڑے ولی اللہ سے ملنے کا موقع ملا ہے، اس کی بات کیوں نہ کروں۔ تو ہدایت اللہ سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹے سنو، تمہارا فیض حاجی حمید الدین شتاری حصور کے دست خاص پر ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ یہاں ایک نکتہ عرض کر جاؤں اپنے سننے والوں کے لیے۔ پرانے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو سچے ولی اللہ تھے، وہ تعداد بڑھایا نہیں کرتے تھے، وہ تربیت کو بڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھ لیجیے، اگر چاہتے تو ان کو مرید کر لیتے اپنا، چاہتے چلو یار یہ مرید ہوگا، اس کے ساتھ اور بھائی بھی آ جائیں گے، تعداد بڑھے گی نا۔ کہنے لگے بھائی تیرا فیض میرے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس ہے، تو تم وہاں جاؤ۔ تو آپ اب وہاں سے سہارنپور چلے گئے۔ سہارنپور، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ، وہاں سے پھر سہارنپور جو ہے یہ ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا ضلع ہے۔ وہاں جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ پہ جب تم پہنچو گے، وہاں ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، انہی کے پاس پہنچو، وہاں تمہارا فیض ہے۔ اب یہ سہارنپور تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی، سلام کرا، وہ ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں، چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے مرید شیخ احمد سے کہنے لگے، شیخ احمد پہچان اس لڑکے کو، یہ کون ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے غور سے دیکھ، یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دکھایا تھا۔ اب آپ قریب جو ہے وہ بٹھایا۔ اب یہ جو چہرہ دکھایا تھا، اب یہ ظاہر تشنگی ہے اگر میں آپ کو بات نہ بتاؤں کہ چہرہ دکھایا تھا، یہ کیا واقعہ ہے کہ شیخ احمد پہچان اس لڑکے کو؟ وہ یہ ہے کہ قاضی حمید الدین جو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، یہ قاضی حمید الدین حصور، اکثر کتابوں والوں نے اس کو حضور لکھ دیا، حضور نہیں ہے، یہ حصور ہے، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو جو شادی نہیں کرتا، عورت کے قریب نہیں جاتا، اس کو حصور کہتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ وہ سید ہیں، وہ حصور ہیں، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام عورت کے قریب نہیں گئے، تو سیدم و حصوراً۔ ویسے عورتوں کے قریب تو عیسیٰ بھی نہیں گئے، لیکن وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ شادی کریں گے آ کر، اس لیے ان کو حصور نہیں کہا گیا، حالانکہ ابھی تک وہ کنوارے ہیں، لیکن حصور نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانے سے پہلے شادی کریں گے، تو جو شادی نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے تو کہا یحییٰ حصور۔ تو یہ بھی قاضی حاجی حمید الدین بھی حصور ہیں۔ تو یہ 30 سال تک مدینہ شریف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر مجاور رہے۔ کیا بات ہے یار، نوکری مل جائے مکہ کی اور نوکری مل جائے مدینہ کی، اس سے بڑی نوکری ہوئی اور ہو نہیں سکتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو 30 سال سرکار کے در پر جھاڑو پھیرنے کے بعد آپ کو حکم ہوا سرکار کے روزہ اطہر سے کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں کسی کو فیض جو ہے وہ دینا ہے۔ تو آپ نے عرض کی حضور بیت المقدس کو بڑا من چاہتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا میں واپس جاؤں گا۔ تو آپ مدینہ شریف سے بیت المقدس چلے گئے، میرا بھی بڑا من چاہتا ہے، اور تقریباً اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فیض شروع کرنے سے پہلے بیت المقدس میں ضرور گئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن
دیکھتے ہیں کہ اب کب باری آتی ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کا بھی موقع ملتا ہے انشاءاللہ. تو بیت المقدس میں یہ پہنچے حاجی حمید الدین حصور رحمۃ اللہ علیہ، بیت المقدس میں پہنچے جیروسلم میں. بیت المقدس میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، ایسے ہی خیال آ گیا، کہنے لگے یار نہ میرا کوئی بیٹا، نہ کوئی ایسا مرید کہ میرے نام کو آگے چلائے اور جو فیض میرے پاس ہے میں اسے دے دوں. بھائی یہ سوچتے سوچتے ہی آپ کی آنکھ لگی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، کاغذ ہے بڑا سا، ایک حضور کے ہاتھ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق آپ نے دونوں نے کہا یہ پکڑ لو حمید الدین، یہ دونوں جو کاغذ لو اور اس کے اوپر دیکھ لو شبیہ کس کی ہے. تو دیکھا کہ ایک کے اوپر شبیہ تھی جو حضور نے پکڑا ہوا تھا کاغذ، شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو پکڑا ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ، اس کے اوپر شبیہ تھی حضرت شیخ پھول رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ آپ کے بھائی ہیں دونوں. نے فرمایا یہ دونوں تیرے مرید ہیں، دونوں تیرے بچے ہیں، یہی تیرے فیض کو آگے چلائیں گے، اب چلو واپس. آپ اٹھے تو وہ تصویر اور وہ شبیہ آپ کو یاد تھی، تو آپ سیدھا بیت المقدس سے سہارنپور آ گئے. سہارنپور آ کر اس درخت کے نیچے کھڑے رہے تا آ کے آپ کی ملاقات جو ہے شاہ محمد غوث گوالیاری سے ہوگی. یہ آج کا دن جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. اصل میں بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے تھے شیخ احمد دیکھ یہ وہی لڑکا ہے. دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ فیض دینے کے بعد اب وہاں سے آپ روانہ ہوئے، وہاں سے سہارنپور سے. اب شیخ پھول کو ساتھ لے گئے اور شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ تم جاؤ چنار کی کوہستان، جو پہاڑ بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ جاؤ اس کے جنگلوں کے اندر جا کے ریاضت کرو. تو آپ نے وہاں ریاضت جو ہے وہ شروع کر دی. 10 سال سے زیادہ آپ نے اسی کے اندر ریاضت کی ہے. لیکن یہ جب ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال وہ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں. مسئلہ بات صرف یہ ہوتی بتانا ہوتا ہے کہ 10 سال وہ اسی ایریے میں رہے، جاتے ہوں گے کہیں تو پھر واپس جاتے ہوں گے کہیں، تو زیادہ تر وقت آپ نے مجاہدے میں ریاضت میں یہاں گزارا. اپنے نفس کے اوپر قبضہ، جو چیزیں مرشد نے سکھائی تھی وہ سب. اور اس کے علاوہ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، آپ کے پاس لوگ آتے تھے، مرید بنے. بہت بڑا حلقہ آپ کا مرید جو بنا ہے وہ یہ کوہستان چنار کے اندر جب آپ رکے ہیں 10 سال، اسی کے اندر آپ کے خلفاء بھی مریدین بھی سب بنتے رہے، کیونکہ مقام غوثیت تو آپ کو دے دیا گیا تھا. آپ نے بچپن میں اگر کسی نے بہت جلدی مقام غوثیت حاصل کیا ہے، اب میری اتنی نظر تو نہیں ہے، کوئی پیدائشی ولی نہ ہو تو بعد کے جتنے ہیں جن کو عطا کیا گیا سب سے کم ترین عمر جو ہے وہ مجھے ان کی لگتی. تو آپ یہاں جو ہے وہ رہے. اس کے بعد شیخ پھول کو آپ نے واپس بھیج دیا بہار جا کر، ان کو ساتھ بہار رہ گئے تھے، واپس بھیج دیا، جاؤ تم اپنے بھائی کے پاس اور رکو، ضرورت ہے. تو آپ نے یہاں جنگلی پتے اور پھلوں کو کھا کر گزارا کیا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر جب مدارج طے ہو گئے، اب پیر کو پتا چلا کہ میرا مرید جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اب اس کو کسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے، تو آپ خود تشریف لائے. بعض تو کہتے ہیں کہ 12 سال یہاں لگا دیے. اس کا مطلب یہ ہو کہ بہت چھوٹی عمر کے اندر آپ کو مجاہدات کے اندر داخل کر دیا گیا. تو اسی دوران میں یہ جو 10 سالہ پیریڈ یا 10 سے کچھ زیادہ بنتا ہے، اسی پیریڈ کے اندر آپ نے شورائے فاق کتاب جواہر خمسہ جو ہے وہ لکھی. یہ کتاب جو ہے وہ ولیوں کو پڑھنا بڑی ضروری ہے، یہ ولیوں کے لیے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ بنیادی کتابیں جو ہیں رسالہ کشاریہ پڑھ چکے ہو، کشف المحجوب پڑھ چکے ہو، اور 2-3 کتابیں بیسک جو ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے ہاتھ لگائیے. لیکن ولی اللہ کے لیے یہ رکھنا ضروری ہے جو آگے کامل بن چکا ہے اس کے لیے. تو جواہر خمسہ جو ہے اس کو آپ نے وہاں لکھا. تو مرشد جب تشریف لائے تو مرید کو بامراد پایا، خوش ہوئے، خلافت عطا کی، اپنا خاص جبہ دیا اور فرمایا 160 سال کی عمر میں، بہت عمر تھی. حاجی حمید الدین حصور رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی عمر تھی، 160 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ 100 مقامات پہ جو حاصل کیا، جا میں نے تجھے عطا کر دیا، میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، اور جاؤ میرا نام میرا اپنا تھا، آج سے میں اپنا نام بھی تمہیں عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. یعنی شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نام پیر نے دے دیا، حمید الدین نام دے دیا. تو خلافت کے دن آپ کا نام ہوا حاجی حمید الدین عرف شاہ محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ. دیکھا یہ محبت ہوتی ہے. تو جواہر خمسہ آپ نے اپنے مرشد کے سامنے پیش کی، کہا مرشد میں نے یہ لکھا، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھی. مرشد کو دی تو مرشد نے جب پڑھے یہ 5 جوہر پڑھے، 5 موتی پڑھے، تو کہنے لگے تو نے اپنا کام خوب انجام دیا اور اللہ کی مخلوق کو وافر ہدایت دی. اب مرشد سے پوچھتے ہیں کہ مرشد میں کہاں جا کے ڈیرا لگاؤں، میں قیام کہاں کروں؟ تو
تو مرشد نے فرمایا پورا جہاں تیرا ہے، جہاں تیرا دل کرتا ہے وہاں جا کے قیام کر لے، ہم قید نہیں لگاتے، تجھ پہ چھوڑتے۔ مرشد کی اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ تو مراقبہ جب آپ نے کیا تو اشارہ ہوا کہ تم گوالیار چلے جاؤ۔ تو گوالیار جو ہے، پھر اب یہاں سے آپ خود فرماتے ہیں جواہر خمسہ میں کہ از پردائے غائب لا ریب ندائے رسید، کہ کوہستان سے نکل اور قلعہ گوالیار پہنچ۔ تو آپ جو ہے وہاں گوالیار کی جانب چل پڑے۔ وہاں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ قلعہ کے باہر جو ہے وہ زیادہ تر ہندو تھے، اندر علماء، سادات، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کے پاس نہ کوئی جاگیر ہے، نہ کوئی واقف امیر ہے، بے سر و سامانی کی حالت، قلعہ کے اندر جا کے ڈیرا لگا دیا۔ ڈیرا لگایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن پہلے سے امتحان شروع ہوا۔ وہ کیا کہ آپ جاتے ہی بیمار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جگہ کی تبدیلی کی وجہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان درجے کو بڑھانا ہو۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ درجے کو بڑھانا ہو۔ تو آپ 6 ماہ تک وہاں بیمار رہے۔ 6 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمایا۔ تو آپ نے قاضی رکن الدین اور قاضی خدا بخش کو خط لکھ کر بھیجا اور کہا یہ خط ہے، یہ جا کر میرے مرشد کو جو ہے وہ دے دو۔ حاجی حمید الدین حصول رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں چل پڑے۔ ادھر آپ کے مرشد شیخ سکندر سے کہنے لگے یار آج میرا بلاوا آ گیا ہے، مجھے واپس جانا ہے اپنے پروردگار کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اسی کے پاس واپس جانا ہوتا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر ایک نے جانا ہے۔ تو میرا بلاوا آ گیا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ مجھے 4 دن کی مہلت دے دیجیے، میں 4 دن کے بعد آؤں گا۔ ذرا بات سنیے گا۔ تو شیخ سکندر پوچھتے ہیں مرشد 4 دن کیوں مانگے؟ کہا یار وہ میرا بیٹا ہے نا، اس کے بندے آ رہے ہیں رستے میں، تو بس 4 دن کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، وہ ذرا آ لیں، کچھ میرے پاس چیزیں ہیں میں عطا کر لوں۔ تو یہ جب پہنچ گئے، آپ نے جو دونوں بندے بھیجے تھے پہنچے، ان سے گفتگو کی، خط کا جواب خط لکھا، تو آپ نے ان دونوں کو دستار عطا کی، جبہ دیا اور خط لکھا کہ ہم نے تم کو تمام اختیارات دے دیے، اس فقیر کا ظاہر اور باطن تیرے حوالے، اب تو قالب جسم بھی تجھے دے دیا، جہاں چاہے اس کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، جہاں چاہے اسے دفن کر دینا، سب کچھ تجھے دے دیا۔ میرے جتنے مریدین، میرے جتنے خلفاء ہیں وہ سب تیرے حوالے، جس کو تو مقبول کہے گا مقبول ہوں گے، جس کو تو مردود کہے گا مردود ہوگا، سب تیرے حوالے کر دیا۔ اور یقین جانو یہ جملہ بڑا زبردست ہے یار، اتنا بڑا پیر جس نے 30 سال سرکار کے روزے پہ گزارے ہیں، یہ جملہ بڑا زبردست کہہ گیا۔ کہنے لگے یہ آج تک جو تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ سب تیرے لیے اٹھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی جو کچھ حاصل کیا ہے، سفر کیا، جتنا جہاں رکے، جو کچھ گین کیا، وہ ظاہر ہے ان کو دینا تھا، تو کہا حقیقت میں وہ تیرے لیے ہی کرتا رہا کہ تجھے یہ فیض پہنچا دو، تو سب کچھ تجھے عطا کیا۔ 21 ذی الحج کو آپ کا وصال ہو گیا، اور خود اٹھے ہیں، خود ہر جگہ تیار کی ہے، قبر ٹھیک کروائی اپنی، اور صبح کے وقت چادر لے کر لیٹ گئے۔ اور جب شیخ سکندر آگے بڑھے تو دیکھا کہ پیر جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے۔ گوالیار میں آپ کا چرچا ہونے لگا، آپ کے علم سے لوگ استفادہ کرنے لگے، روحانیت آپ کی بڑھنے لگی، اور آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ بہت سے اولیاء کا جو گروپ ہے وہ وحدت الوجود ہی کا قائل ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے کھڑے ہو جاتے، کوئی آتا، مسلمان ہوتا، نان مسلم ہوتا، ہندو ہوتا، کوئی بھی ہوتا، آپ کھڑے ہو جاتے۔ راجہ ٹوٹل مال ایک دفعہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا میں شیخ جلال کے پاس گیا تھا، وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے تھے کہ کافر کی تعظیم حرام ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ بس آپ نے مختصر بتایا، اس کو کیا سمجھاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون کس کو دیکھ رہا ہے۔ بس اب یہ بات تو وہی سمجھے گا جو اس مقام پہ ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے۔ اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی میں نہیں کہتے تھے، کیونکہ میں کے اندر تکبر آتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے میں کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں سے لوگ بڑے بچتے ہیں۔ جو آپ کا چرچا بڑھا تو جہاں غربا آپ سے فیض لیتے، امیر لوگ بھی جو ہیں وہ آپ سے فیض لینے لگے، آپ کی آواز ہر طرف پہنچی، امراء کے کانوں تک پہنچی،
وہ بھی اس شتاری فقیر کے معتقد ہوئے۔ قلعہ گوالیار میں جو آپ رہتے تھے تو تب قلعہ گوالیار کس کے قبضے میں تھا؟ تاتار خان کے قبضے میں تھا۔ تاتار خان کو آپ نصائح کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، یہ کرو، اس طرح کام کرنا ہے، رعایا کے ساتھ یوں رہنا ہے، کیونکہ قلعہ گوالیار کے اندر اور ارد گرد میں آپ کے بڑے مریدین ہو گئے تھے، بہت زیادہ مرید آپ کے۔ ہوا یہ کہ تاتار خان کو ارد گرد کے زمینداروں نے تنگ کرنا شروع کر دی، راجہ درمنگت، خان جہان، انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا، ارد گرد انہوں نے قبضے کر لیے۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ ہم مل کر تاتار خان کے اوپر حملہ کریں۔ تاتار خان نے کیا کیا؟ بابر کی مدد طلب کر دی، بابر سے، یہ جس کو ہم بابر کہتے ہیں نا، اصل میں یہ لفظ بابر ہوتا ہے، تو بابر بادشاہ کی جو ہے وہ مدد طلب کی۔ بابر بادشاہ نے راجہ رحیم داد کو بھیج دیا۔ رحیم داد جو ہے وہ فوج لے کر، بھیرا اور لاہور، یہ فوج لے کر یہاں کی وہاں پہنچا گوالیار قلعے کے باہر۔ وہاں جب پہنچے تو تاتار خان کی نیت بدل گئی، اس نے اندر آنے کی اجازت ہی نہ دی، ساری فوج باہر، رحیم داد خان بھی باہر۔ اب شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا اگر یہ فوج واپس چلی جاتی ہے تو راجہ درمنگت حملہ کرے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، تو یہ بیچاری غریب عوام مر جائے گی، اور اگر یہ رحیم داد اندر حملہ کر دیتا ہے تو تاتار خان میں اور رحیم داد میں لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر بھی عوام جو ہے وہ مر جائے گی۔ آپ نے تاتار خان کو سمجھایا، کہنے لگے دیکھ، ایک تو نے بلایا، وعدہ کیا، دوسرا نے بلایا، وہ مہمان ہو گئے، اب تو اندر نہیں داخل ہونے دے رہا، مہمان نوازی نہیں کر رہا، مہمان نوازی تو نہیں کر رہا، تو یہ بھی دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن تاتار خان نہ سمجھا تو اب آپ نے کہا میں عوام کو بچاؤں تو بچاؤں کیسے؟ آپ نے رحیم داد کو پیغام بھیجا، کہنے لگے دیکھو، تم وعدہ کرو کہ تم اندر آ کے تلوار نہیں اٹھاؤ گے، تم قتل و غارت نہیں کرو گے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو باہر فوج ہے وہ تاتار خان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب وہ حملہ ضرور کرے گی، واپس تو نہیں جائے گی۔ کہا بھائی لکھو تم کہ تم عوام کو مارو گے نہیں، تلوار نہیں اٹھاؤ گے، کچھ نہیں کرو گے، سب معاملات گفتگو سے حل ہوں گے۔ سب مان گیا۔ ہوا یہ کہ آپ نے فرمایا رحیم داد خان سے کہ تم اس سے بات کرو اور صرف تم اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ تو رحیم داد خان نے تاتار خان سے یہ بات کی کہ صرف مجھے آنے دو اور میرے چند بندے کو آنے دو اندر، بھائی ہم تو لوگ تو باہر نہیں رک سکتے۔ تو وہ ان کے چند بندوں کے آنے کا مان گیا۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو وہ دروازے کے اوپر آبی کے مریدین تھے، ان کا رات کو اندر جانا تھا کہ رات کے اندر ہی دروازہ جو ہے وہ کھول دیا گیا اور فوج جو ہے وہ بھی اندر آ گئی۔ صبح جب تاتار خان کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، اتنی بڑی فوج، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو قلعہ گوالیار کے اوپر آپ کا قبضہ ہو گیا، بابر کا قبضہ ہو گیا۔ بابر، ہمایوں اور اکبر، یہ تینوں جو ہیں آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ تاتار خان پھر واپس بابر کے پاس چلا گیا، وہاں جا کر اس نے سر کو جھکا دیا، اطاعت قبول کر لی۔ بابر 1531 میں ہمایوں بیٹھا۔ ہمایوں جب تخت پہ بیٹھا، یہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے 6 سال چھوٹا تھا۔ ہمایوں بادشاہ ہمایوں بادشاہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے 6 سال چھوٹا تھا۔ آپ نے اس کا 25 سالہ دورے حکومت عروج و زوال دیکھا ہے۔ ہمایوں اور شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ہمایوں شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی اکبر بادشاہ کا باپ جو ہے وہ آپ کو اپنا مرشد کہتا تھا اور آپ سے اس نے بیعت کری تھی۔ T.W. Arnold wrote in his book Encyclopedia Religion and Ethics، اس میں کہتا ہے کہ ہمایوں آپ کے مریدین میں شامل تھا۔ ملا عبد القادر قادر بدایونی نے منتخب التواریخ کے اندر جلد 100 صفحہ 4 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ہمایوں شاہ محمد غوث گوالیاری اور ان کے بھائی شیخ پھول رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ پیٹر ہارڈی نے اپنی کتاب سورس آف انڈین ٹریڈیشن پیج 438 کے اوپر لکھا ہے کہ شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ شتاریہ سے تعلق رکھتے تھے اور ہمایوں بادشاہ ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتا تھا۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب دا انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر میں لکھا ہے کہ ہمایوں نے آپ سے قلعہ گوالیار میں ملاقات کی ہے۔ تو ہمایوں جو اکبر بادشاہ کا باپ تھا وہ آپ کو اپنا پیر مانتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں وہ سے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے فیض لے رہے ہیں،
سلسلہ شتاریہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے دور دراز، دکن، گجرات آپ جائیں یا سلسلہ شتاریہ آپ کو ملے گا. آپ کو معلوم ہے کہ بابا بلے شاہ کیا تھے؟ یہ بھی سلسلہ شتاریہ ہی کے سے ہیں. یہ پاکستان والے بابا بلے شاہ کا نام جانتے ہیں اور یہ انڈیا کے جو پنجاب کے لوگ ہیں. تو بابا بلے شاہ بھی شتاری ہیں. بابا بلے شاہ جو ہیں وہ مرید ہیں شاہ عنایت کے، اور شاہ عنایت جو ہیں وہ شتاری ہیں. تو شتاریہ سلسلہ کا فیض جو ہے وہ بہت دور دراز تک پہنچا. شاہ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض جو پھیلایا تو آپ کا فیض اتنا، بڑے بڑے لوگ آپ سے متاثر ہوئے. یہ میاں تان سین کا نام تو سنا ہوگا، سین نہیں، تان سین، یہ مجہول ہے. تان سین جو ہے یہ اصل میں برہمن ہندو تھا. اس کا باپ جو ہے وہ برہمن ہندو ہے. اب اس کے اندر دو روایت ہیں. ایک تو یہ ہے سید حسام الدین نے جو لکھی، راشدی نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو باپ تھا نا، میاں تان سین کا جو باپ تھا، ترلوچن داس برہمن کا جو باپ تھا، وہ آپ سے آ کے دعا کروانے کے لیے آیا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تو اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. میاں تان سین جو ہے وہ پیدا ہوا. جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو چونکہ اس خاندان کو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی اور آپ ہی کی دعا سے یہ پیدا ہوا تھا، تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ نے میاں تان سین کو اپنا بیٹا بنا لیا. 5 سال کی عمر میں ان کے پاس آ گیا. جب بیٹا بنایا تو اس کے اندر بڑی صلاحیت تھی موسیقی کی، بڑا ٹیلنٹ تھا. تو آپ کے ذریعے سے یہ گوالیار کلا کے دربار میں جو ہے نا وہ پہنچا. حاکم کے دربار میں رسائی ہوئی. وہاں سے پھر رسائی ہوتے 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 اکبر بادشاہ کے دربار تک یہ پہنچ گیا. تو میاں تان سین جو ہے یہ مسلمان تھا پہلی بات. تو اسی لیے اگر آپ کبھی ہندوؤں سے گفتگو کریں تو میاں تان سین کی تعریف کم کریں گے، بیجو باورا کی تعریف زیادہ کریں گے، کیونکہ وہ ہندو تھا. حالانکہ یہ بھی برہمن تھا، پر چونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اس لیے اس کی تعریف بڑی کم کرتے ہیں وہ. تو میاں تان سین جو ہے اس کی عقیدت اپنے مرشد سے ہے اور یہ شتاری ہے اور مرید ہے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ. اس کی دلیل میرے پاس کیا ہے؟ میں اس کی دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میاں تان سین کا وصال ہوا ہے دہلی کے اندر. قبر اس کی معلوم ہے کہاں ہے؟ قبر اس کی گوالیار میں ہے. دہلی سے گوالیار 350 کلومیٹر ہے. تو یار حد ہو گئی ہے. یہ جب اس کی زیادہ منتا یہاں تھی دہلی کے اندر، دربار کے اندر تھی، تو یہی رہتا نا. یہ 350 اور اس دور کے اندر 350 مائل لاش کو لے کے جانا، جسد انور کو لے کر جانا بڑا مشکل ہوتا. لیکن اس کی وصیت تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے میرے پیر کے قدموں میں دفنایا جائے. تو 350 کلومیٹر کا سفر کر کے میاں تان سین کو جا کر اس کے مرشد شاہ محمد غوث گوالیاری کے قدموں میں دفنایا. جائیے یہ دیکھیے اس کی قبر. تو آپ کی عقیدت جو ہے وہ بڑھنے لگی، آپ کا اثر و رسوخ بھی ساتھ ساتھ بڑھنے لگا. گوالیار میں رہتے ہوئے لوگوں کے بہت کام کیے آپ نے. ایون کہ ہمایوں کے جو گورنر ہوتے تھے، ہمایوں کے جرنیل جو ہوتے تھے، اس کی جو دربار میں شامل ہو، جب ان کو کوئی بھی مصیبت یا پرابلم ہوتی تو وہ فوراً جا کر شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے. آپ ان کی سفارش کرتے تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے. شیر شاہ سوری نے حملہ کر دیا اور شیر شاہ سوری کے حملے کی وجہ سے ہمایوں کو دہلی چھوڑنا پڑ گیا، آگرہ چھوڑنا پڑ گیا. یہ شیر شاہ جو ہے اس کا اصل نام فرید خان تھا. یہ ہمایوں کے باپ بابر کی فوج میں جرنیل تھا، پھر بہار کا گورنر بنا دیا گیا. جب بابر کا انتقال ہوا اور ہمایوں تخت نشین ہوا تو اس نے بغاوت کر دی اور پورے بنگال پر قبضہ کر لیا اور دہلی پر بھی پھر قبضہ کر لیا. ہمایوں کو دہلی چھوڑنی پڑی. اب وہ کیا کرے گا؟ تو شیر شاہ کو بڑا مانتے ہیں لوگ. شیر شاہ کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا زبردست جو ہے وہ بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، مجھے اس پہ ڈسکس نہیں کرنا. لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں تو باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، یہ بیٹا تخت کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس نے بھگا دیا ہمایوں کو. ہمایوں بھاگ گیا. اب جب اس نے قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے کہ جو اب بادشاہ کے تعلقات والے ہوں گے زیر عتاب آئیں گے. تو سب سے پہلے تو آئیں گے شاہ محمد غوث گوالیاری. اب قبل اس کے کہ یہ لشکر بھیجتا اور قلعہ گوالیار کے اوپر قبضہ کرتا، آپ نے گوالیار کو چھوڑ دیا. گوالیار کو چھوڑ کر آپ اپنے خاندان سمیت جو ہیں وہ وہاں سے بڑھے. بندیر کھنڈ کے اندر آپ نے آ کے قیام کر لیا. وہاں جب قیام کیا آپ کی فیملی تھی، آپ کی فیملی، آپ نے 4 شادیاں جو ہیں وہ کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 صاحبزادے جو ہیں وہ عطا اور 5 صاحبزادیاں جو ہیں وہ آپ کی تھی. آپ کا خاندان جو ہے، ہمایوں جو ہے وہ ایران، خراسان وہاں چلا گیا طاقت کو جمع کرنے کے لیے.
تو آپ کو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ کو قتل کرنے کے لیے اس نے اپنے بھانجے کو بھیج دیا شیر شاہ سوری نے کہ جاؤ ان کو جا کے قتل کر دو. ان لوگوں نے آتے ہی کیا کیا کہ آپ کے حرم پر بھی حملہ کر دیا, جہاں آپ کی عورتیں رہتی ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, حملہ کرنا شروع. تو جب بدتمیزی یہ کر رہے حرم تک پہنچ گئے تو اس وقت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ کہنے لگی, کہتی ہیں شاہ محمد غوث سے کہنے تیری غوثیت کب ظاہر ہوگی. تب آپ کو جلال آیا تو آپ لشکر کی جانب متوجہ ہو کے کہنے لگے دیکھو یار, لوگ تو اولیاء کرام کی قدم بوسی کرتے ہیں اور تم ہو کہ ہمارے حرم پر تلواریں چلانے آگے ہو, تم چلے جاؤ یہاں سے. آگے سے ایک بولا ہم تو تمہاری گردن کاٹ کے جائیں گے. فرمانے لگے اچھا کہاں ہے میری تلوار. اتنا کہنا تھا کہ مشرق سے تلوار ظاہر ہوئی. بس پھر جتنے لوگ حرم میں قبضہ کرنے آئے تھے, بدتمیزی کر رہے تھے, تلوار چلتی رہی تب تک نہ تلوار رکی جب تک کہ سب کی گردنیں نہیں اڑ گئی. اب یہ تو ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے. آپ وہاں سے چلے, آپ نے آ کر وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور گجرات آ کر قیام کیا. گجرات جب پہنچ گئے تو جب آدمی کسی جگہ پہ جاتا ہے نا تو جس فیلڈ کا ہوگا اس فیلڈ کے لوگ سب سے پہلے اس کا مقابلہ شروع کر دیں گے. اب یہ چونکہ صوفی تھے, عالم تھے, اب سب سے پہلے وہاں مولویوں کو پھڈا, مولویوں کا مسئلہ بن گیا. مولویوں کے ہاں کتاب پہنچ گئی تھی رسالہ معراجیہ. وہ معراج نامہ جو تھا اس کو آپ نے پڑھ لیا. اب وہ معراج نامہ آپ نے لکھا ہوا تھا, دیکھیے جو کتاب جس حال میں لکھی ہو اس حال میں پہنچ کر اعتراض کیجیے. اب یہ کتاب جو آپ کی لکھی ہے استغراق کی حالت میں ہے. اب دیکھیے جو مسئلہ محبت کا ہے اس کو محبت میں گفتگو کیجیے, اس کو ریاضی میں مت لائیے. اب جو مسئلہ جنت کا ہے وہ جنت میں ڈسکس ہوگا. اب جنت کے مسائل یہاں لے آئیں اور یہاں کے مسائل جنت میں لے جائیں, مشکل ہے. جنت کا مسئلہ جنت میں, اب وہاں 70 شادیاں ہیں, وہاں شرابن طہورہ جائز ہیں, وہاں دودھ کی نہریں ہیں, بھائی وہاں کے مسئلے وہاں ہیں, دنیا کے مسئلے دنیا میں ہیں. یہاں 4 ہیں, مشکلات بھی ہیں یہاں اور بڑے سے مسائل ہیں, یہاں کام کرنا ہے وہاں کام نہیں کرنا. تو جنت کے مسئلے جنت میں, یہاں کے مسئلے یہاں, ایک دوسرے کے اوپر نہیں لے جانا. تو جو استغراق, اب دیکھو اس طرح تو پھر حضرت خضر علیہ السلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک بچے کو مار دیا, آپ نے قتل کر دیا, تو پھر کیا گولی ہے. اب یہ مسئلہ خضر علیہ السلام کے پاس وہاں جہاں وہاں ہے وہاں رہ کر حل کرنا ہے. اگر اس کو یہاں لائیں گے تو پھر وہی اعتراض ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں, یار تو نے ایک بچہ مار دیا. شاید سمجھ گئے ہوں. تو مولویوں نے جو کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ان میں یہی تھا کہ یہ مجرم ہے. 270 علماء تشریف لے آئے جب آپ گجرات میں سارنگ پور کے اندر, سارنگ پور ضلع احمد آباد کا ایک گاؤں ہے, سارنگ کہتے ہیں مور کو. تو سارنگ پور میں جب آپ پہنچے تو 270 علماء, ان 270 علماء کا جو لیڈر ہے وہ شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ, 60 علوم کے ماہر, علوی خاندان سے تعلق رکھتے, علامت الدہر. جو ہی یہ قافلہ آپ کی قیام گاہ سارنگ پور میں پہنچا, آپ کی عادت تھی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جو بھی آتا تھا آپ کھڑے ہو گئے, سب کو دیکھنے لگے. شیخ وجیہ الدین نے آگے بڑھ کر گفتگو شروع کری. ابھی کچھ لفظ ہی بولے تھے تو آپ یوں گھورتے ہوئے کہنے لگے تم کس لیے آئے ہو. اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ان کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی, شاید انہوں نے ایک لفظ بھی ابھی بولا ہو یا بولنے والے ہی ہو. تم کس لیے آئے ہو, بس اتنا کہنا تھا کہ کسی دنیا میں پہنچا دیا ان کو. ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اس کیفیت سے جب باہر آئے وہ, اللہ اکبر جل شانہ, جب وہ باہر آئے تو آتے کہنے لگے بے شک آپ غوث الاولیاء ہو, اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے, میں سب سے پہلے آپ کی بائعت کرتا ہوں. تو سارنگ پور گجرات میں شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سب سے پہلے بائعت کی. یہ آپ کے نام اور خلفاء ہیں. 80,000 طلباء کو آپ نے پڑھایا ہے, 1400 خلفاء جو ہیں وہ آپ نے بنائے ہیں, اور بہت سی کتابیں آپ نے لکھی. تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ گجرات میں پھر 14 سال تقریباً رہے ہیں, آگے بھی چلی جاتے رہتے. تو اس آپ کے یہاں قیام کے دوران شتاریہ سلسلہ بڑا پھیلا, بہت سے لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے. آپ نے سارنگ پور میں مسجد بھی بنوائی, اور وہاں آپ کی تین بچوں کی قبریں بھی ہیں, ایک پوتی کی قبر بھی ہے. اب شیر شاہ سوری نے گستاخی تو کی تھی, 5 سال میں سزا مل گئی, بارود اڑ گیا, یہ بھی اڑ گیا. پھر اس کا بیٹا اسلام شاہ کے نام سے تخت پر بیٹھا. 1545 سے 1555 تک اس کا دور حکومت ہے. اس نے بھی کوئی کم نہیں کی, کوشش کرتا رہتا تھا آپ کو تنگ کرنے کی, بلکہ گجرات کے حاکموں سے یہ کہتا تھا کہ ان کو مار دو. آخر پھر اسی کے بیٹے نے اس کو مار دیا.
بیٹے کے ہاتھوں مر گیا. تو اس دور میں آپ کی ہمایوں سے خط و کتابت رہتی تھی. ہمایوں کو جب پتا چلا کہ آپ گجرات میں ہیں تو اس نے خط لکھا آپ کو. خط میں القابات کے بعد وہ آپ کو پکارتا ہی غوث الثقلین تھا، پیرے پیراں کہتا تھا، مرشد کہتا تھا. القابات کے بعد کہنے لگا مجھے آپ کی بڑی فکر تھی، میں سوچتا رہتا تھا کہ آپ کہاں ہوں گے، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، لیکن ابھی مجھے پتا چلا کہ آپ گجرات میں ہو، دل کو تسلی ہو گئی. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ظاہری مفارقت کے غم سے نجات بخشے گا، ملاقات ضرور ہوگی. اس کے بعد شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. اور یقین جانیے ان بزرگوں کے جو خط ہوتے ہیں وہ بھی یوں سمجھے نور الانوار، قرآن مجید، حدیث، اس کی تشریح ہو رہی. میں یہ خط پڑھ کر بڑا حیران ہوا، یقین جانیے. یعنی ہم نے جو چیز اتنے سالوں کے بعد پڑھی آپ نے خط کے اندر لکھی ہوئی ہے. سنیے ذرا خط لکھتے ہیں آپ اسے. فرماتے ہیں اب حادثات زمانہ کے غم و اندوں سے پریشان نہ ہوں. طریقت میں جو کچھ سالک کے سامنے آتا ہے اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سعادت مند بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے جلالی اور جمالی دونوں ناموں کے اثرات اس کے اوپر ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اسے بلندی تک پہنچانا چاہتا ہے. تو جلالی اثرات تو ختم ہو گئے، اب جمالی نام کے اسما کے اثرات شروع ہونے والے. دیکھیے ذریعے. اور پھر آپ نے ساتھ لکھا، کہنے لگے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ نور الانوار میں پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا، اور یہ آپ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں. کیونکہ جب معرفہ ایک ہی معرفہ ایک جگہ میں 2 مرتبہ آئے تو اس سے مراد ایک ہوتا ہے، اور جب نکرہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ میں 2 مرتبہ آئے تو اس سے مراد 2 ہی ہوتا ہے. تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ العسرا معرفہ آیا ہے 2 مرتبہ، تو اسر سے مراد تنگی، تنگی ایک ہوگی، اور یسرن 2 مرتبہ آیا ہے، دونوں مرتبہ نکرہ ہے، اس سے مراد 2 ہوگا. یعنی ایک تنگی ہو تو اللہ 2 آسانیاں دیتا. آپ نے یہ لکھ کر اور ساتھ میں یہ لکھا بھی. اللہ اکبر جل شانہ. فرمان لگی آسانی ہوگی. تو جلال خان عرف اسلام شاہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں جب قتل ہو گیا، اب اس نے پھر خط لکھا. میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حملہ کرو، تجھ کو سلطنت مبارک ہو. اس نے حملہ کیا، اس کو فتح ہوئی. دوبارہ آگرہ اور دہلی پر قبضہ ہو گیا. تھامس ولیم لکھتا اپنی کتاب اورینٹل بایوگرافیکل ڈکشنری، کہتا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی آپ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا. تو جب وہ ہمایوں 1555 میں تخت پر بیٹھا تو اس نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی آگرہ آنے کی. آپ تشریف لے کر گئے. 1 کروڑ اشرفی دی آپ کے نظر کی، کئی ہاتھی آپ کی نظر کیے، اور کئی گھؤں آپ کی نظر کیے، اور آپ کی وجہ سے سلسلہ شتاریہ دکن میں، مالوا میں، گجرات تک پھیلا. ہمایوں تو تھوڑے ہی عرصے میں چلا گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا. اکبر بادشاہ فروری 1556 میں تخت نشین ہوا. تو اس نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو آگرہ میں آنے کی دعوت دی. مگر ان کی آمد سے پہلے ہی اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر جو اکبر بادشاہ کی اپنی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی جب وہ فروری 1556 میں تخت نشین ہوا. اور 14 سال کا لڑکا اتنا وہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، کیونکہ پریشانیوں کے اندر تو رہا. تو پریشانیوں میں ہمایوں اس کو کیسے پڑھاتا، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، تو یہ زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ ولیوں کا دیوانہ تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ میرا ابا ولیوں کا دیوانہ ہے. تو اس نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی. اب وہاں کے جو درباری لوگ تھے، جس میں شیخ گدائی تھا اور بیرام خان کا اصل میں زیادہ تر قبضہ تھا. اس نے کیا کیا کہ شیخ گدائی نے کان بھر دیا. اس واقعے کو نقل کرتے ہیں ملا عبد القادر بدایونی، وہ خود وہاں تھے، انہوں نے ان کو دیکھا، اس لیے میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، باقی کتابوں کی نہیں نقل. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ کو، میں نے دیکھا کہ بازار کے اندر سے جا رہے ہیں، ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے آپ کے مریدین کا اور چاہنے والوں کا. کسی کو گزرنے کی جو ہے وہ وہاں راستہ مل نہیں رہا کہ وہ ادھر ادھر سے گزر جائے. اور آپ کے اندر عاجزی کا یہ اظہار ہے کہ کوئی بھی سلام کرتا ہے تو سر یوں نیچے تک جھکا دیتے ہیں. یہ ملا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ نیچے تک جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا دیتے تھے. لیکن سید فضل علی شاہ کلیات گوالیار کے صفحہ 16 پہ لکھتے ہیں کہ اکبر شروع میں ان کا بڑا ہی دیوانہ تھا. اس کی وجہ اس کا باپ ہمایوں کی عقیدت تھی، مگر اکبر بادشاہ کے وقت آپ کی قدر نہ ہو سکی. بادشاہ تو 14 سال کا تھا. اور جب آپ دربار میں حاضر ہوئے تو بیرام خان اور باقی جو اس کے ساتھ ماننے والے تھے انہوں نے کوئی خاص پذیرائی نہیں دی شاہ محمد غوث گوالیاری. آپ ان کی صد مہری کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے، اور اس کی ساری وجہ شیخ گدائی تھا.
وہ شیخ گدائی نے کیا کیا کہ وہ معراج نامے کے جو اعتراضات تھے وہ پھر سے ہرے کر دیے اور ان کے دماغ کے اندر بٹھا دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ بنزد خرد این سخن روشن است کہ ہم پیشہ را دشمن است. یہ بات تو بالکل واضح ہے، روشن ہے عقل مندوں کے نزدیک کہ جو ہم پیشہ ہوتا ہے وہ ہم پیشے کا دشمن ہوتا ہے. شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات کو چھوڑ دیا. اب وہ گجرات اور آگرہ چھوڑ کر واپس گوالیار پھر دوبارہ چلے گئے. گوالیار جب پہنچے تو جن جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ سے دشمنی کی، وہ خوش نہیں رہے. تاتار خان نے مخالفت کی، قلعہ گوالیار چھوڑنا پڑا. شیر شاہ سوری نے مخالفت کی، برود سے اڑ گیا. اسلام شاہ جلال خان نے فوج بھیجی، مخالفت کی، بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. بہرام خان نے مخالفت کی، ایک پٹھان نے گجرات میں اس کو مار دیا. شیخ گدائی نے مخالفت کی، یہ واقعی گدا بن گیا. تو گوالیار میں جب آپ واپس پہنچتے ہیں تو یہاں آ کر آپ نے پھر اب گوالیار آئے، آپ نے آ کے مستقل ڈیرا لگا لیا. یہاں آپ نے ایک عظیم الشان خانقاہ کو تعمیر کیا اور مریدین کی تربیت میں مشغول ہو گئے. اور آپ نے بہت ساری جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک جواہر خمسہ ہے اور جواہر خمسہ میں یوں آغاز کرتے ہیں: الحمدللہ الاحد الحمدللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن، حدیث اور واردات قلبی یوں ایک ساتھ چلاتے. سبحان اللہ. اور آپ کی یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے، بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، آپ نے عربی میں نہیں لکھی. اوراد غوثی آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے زیادہ تر وصیتیں کی ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر کرو. علم اتنا فرض ہے کہ جس سے مذہب کی درستگی معلوم ہو جائے. تمام عادات و اطوار کو سنت نبوی کے مطابق کرو. جاہلوں کے پاس مت بیٹھو. ادب کو دستور زندگی بناؤ. دین و دنیا کے کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے مرشد کے فرمودات پر عمل کرو. اور اگر تمہارے مرشد نہیں ہیں تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی مکتوبات جو ہیں اس کا مطالعہ کرو. تو آپ نے اسے 9 درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا. اس کتاب کو معراج نامہ آپ نے لکھا. یہ حالت شکر میں کہے گئے فرمودات کا مجموعہ ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس حالت میں کیے گئے ملفوظات قابل مواخذہ نہیں ہوتے. اس رسالہ کی وجہ سے آپ کو بہت سی مشکلات اٹھانا پڑی. بحر الحیات، اس میں آپ نے یوگیوں، یہ جو جوگی تھے، یہ سنیاسی، یہ کیسے، ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں کہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ ساری آپ نے تفصیل اس کے اندر رکھی. ضمائر و بصائر، علم تصوف کو بیان کیا، مقاصد بیان کیے ہیں، حقائق بیان کیے ہیں، ابتدا بیان کی ہے، مراتب بیان کیے ہیں، کلید محاسن، مبدا و معاد، یہ چیزیں حقیقتیں ان کی جو ہے آپ نے بیان کی. اور آپ نے ایک قرآن مجید بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی فارسی میں ساتھ ساتھ لکھا. اور یہ قرآن مجید آپ کے خلیفہ صوفی سعید علی شاہ اب ممبئی، ان کے پاس جو ہے یہ موجود ہے. اب دنیا میں جو آتا ہے اس کو جانا تو ہوتا ہی ہے. ملا عبد القادر بدایونی چونکہ حیات تھے، اس نے آپ کو دیکھا اور شاہی مورخ بھی تھا، اس کی بات زیادہ مستند سمجھی جائے گی. اس کی تحریر کے مطابق آپ گوالیار سے اکبر آباد آئے، یہاں آپ کا وصال ہوا. لیکن آپ کی وصیت یہ تھی کہ مجھے دفن کیا جائے گوالیار کے قلعہ کے اندر. تو آپ کا جسد انور جو ہے وہ گوالیار لے جایا گیا. آپ کے خلیفہ اور صاحبزادہ شیخ عبداللہ نے جنازہ پڑھایا، کفن و دفن کا انتظام کیا. اکبر بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا جائے. اور مقبرہ و خانقاہ کے خرچے کے لیے 5 لاکھ روپئے کی جگیر لکھ دی اکبر بادشاہ نے. زبردست مقبرہ، زبردست مزار آپ کا بنا ہے. مسلم اور ہندو طرز تعمیر جو ہے استعمال کیا گیا. آج بھی ٹورسٹ جو ہے وہ جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں. جب مقبرہ بن گیا تو اکبر بادشاہ نے سید قاسم علی اور علی کلی خان کو حکم دیا کہ ہر جمعرات قاضی شہر کے ہمراہ روزہ پہ جاؤ اور ساری رات وہاں مراقبہ ہو، ذکر ہو، اور صبح ہو الگ صبح شیرین حلوہ کھانا پکا کر غربا میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. اور یاد رکھا جائے کہ اس خدمت کے اندر ذرا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوتاہی ہوئی تو تم کو اور قاضی کو تبدیل کر دیا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی. اکبر بادشاہ نے تمام بچوں کے نام، جتنے آپ کے بیٹے تھے، سب کے نام الگ الگ جاگیریں جو ہیں وہ آپ نے مقرر کر دی. تو یہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار آج بھی. اور یہ شاہ محمد غوث جو ہیں یہ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں، اور خطیر الدین ان کے والد کا نام ہے، اور یہ شتاری سلسلہ کے ہیں. اور جو شاہ محمد غوث لاہوری ہیں
یہ سید ہیں، گیلانی ہیں، اور یہ پشاور کے رہنے والے ہیں، اور ان کے والد گرامی کا نام سید حسن ہے۔ انہوں نے فیض میاں مین رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔